22 اگست کو فیصلہ درست نہ آیا تو وہ نہیں، پھر قوم پوری پھر آئے گی اسلام آباد۔ آپ عوام کی مرضی کے خلاف زبردستی حاکم رہنا چاہتے ہیں، زبردستی ان کے سروں پہ مسلط رہنا بسم چاہتے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 22 اگست کو قاضی کے ختم نبوت والے فیصلے پہ پھر دوبارہ ریویوز پٹیشن لگ گئی ہے۔ 22 کو قاضی صاحب اسی بینچ کے ساتھ جس بینچ نے اپنی آخرت خراب کرنے کا فیصلہ دیا تھا، وہی بینچ دوبارہ سماعت کرے گا۔ آج وزیر اعظم نے، کابینہ نے کوئی خصوصی خط بھی لکھا ہے اور اٹارنی جنرل نے کوئی نئی درخواست ڈالی ہے، اور اس پہ کچھ علماء، کچھ وکلاء اور قانون دان اور حکومت اپنا موقف پیش کرے گی۔ امید کرنی چاہیے کہ اللہ قاضی کو ہدایت دے دے، قاضی کے ساتھیوں کو بھی، اور ختم نبوت کا فیصلہ، اپنا جو غیر آئینی فیصلہ دیا تھا اسے واپس لے لیں، اور جو کچھ ملک میں تھا اسے بحال رکھیں۔ اسی میں حکومت کی بھی عافیت ہے، اسی میں قاضی کی بھی، اور قوم بھی اسی طرح، قوم کی بے چینی بھی اسی طرح دور ہوگی۔ وگرنہ کل سے اسلام آباد میں جو کچھ ہوا سپریم کورٹ کے باہر، وہ ایک جھلکی تھی۔ اگر ساری جماعتیں نکل آئیں اور انہوں نے گھیراؤ کر لیا تو پھر کسی کے بس میں نہیں رہے گا۔ ختم نبوت والے مسئلے پہ پہلے حکمرانوں کو 53-74 کے واقعات پہ نظر ڈال لینی چاہیے، اور جو 53 کا اس وقت کا حکمران تھا غلام محمد، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، ابھی ویڈیو چل رہی ہے، عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا، قبر کھولی گئی تو جو کچھ دیکھا آپ نے وہ دیکھ لیں۔ ختم نبوت کے منکروں کے خلاف، قادیانیوں کے سہولت کاروں کے خلاف اللہ دنیا میں بھی ان کا منہ کالا کرتا ہے، اور قبر میں بھی قیامت تک وہ اللہ کے عذاب میں رہیں گے۔ تو بہتر یہ ہے اپنی عاقبت بچائیں، قاضی لالچ چھوڑے اور باہر کی دنیا کو خوش کرنے کی بجائے اپنے خدا کو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی بھرپور کوشش کرے، اسی میں عافیت۔ بشریٰ بی بی کی خبریں ہیں کہ بشریٰ بی بی کو 9 مئی کے 10 کے 12 کیسز میں آج ڈسچارج کر دیا گیا ہے، بری کر دیا گیا ہے۔ راول پنڈی کی دہشت گردی کی عدالت نے سارے کیس اڑا دیے۔ اچھا، کیس بنانے والوں کے بھی قربان جائیں، ایسے ایسے بے شرم، ڈھیٹ اور ناانصافی پہ مبنی کیس بنانے والے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو خاتون خان کے ساتھ غیر ملکی دوروں میں بھی گھر سے باہر نہیں گئی، ماں سوائے سعودی عرب کے، اور جو گھر سے باہر کسی معاملے میں دخل دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پہ 9 مئی کے کیس بنائے ہوئے۔ شاہ محمود قریشی اس دن کراچی میں تھے اپنے کسی عزیز کی بیماری کے سلسلے میں، ان پہ 9 مئی کے کیس بنائے ہوئے۔ خان اس وقت عدالت سے خان کو گرفتار کیا گیا غیر قانونی طریقے سے، اور یہ غیر قانونی سپریم کورٹ نے کہا، اس کو 9 مئی کے کیسز میں چارج کیا گیا، پھنسایا گیا، الزامات عائد کیے گئے۔ تو یہ 9 مئی کا مذاق ہی اڑا رہی ہے نون لیگ کی حکومت۔ وہ ایک دن خواجے بے شرم بے حیا کے پیچھے کوئی صحافی لگا ہوا تھا، کوئی سوال پوچھ رہا تھا، خواجہ اسے کہہ رہا تھا یار انہیں چھڈو، تو 9 مئی کے بارے کوئی سوال کر، 9 مئی کے بارے وہ پھر پوچھ رہا تھا، پھر اسے کہتا تھا تینوں کیا کو 9 مئی کے بارے پوچھ۔ یعنی 9 مئی کا بیانیہ انہوں نے مل کے بنایا ہوا تھا۔ کس کس نے بنایا تھا یہ چودھری اعتزاز احسن کئی دفعہ بیان کر چکے۔ خان صاحب کئی دفعہ عمران خان جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر چکے، جو کہتے ہیں ہم 9 مئی کو نہیں بھولیں گے، 9 مئی کو نہیں چھوڑیں گے، وہ کمیشن بنا دینا۔ اب 1.5 سال ہونے کو کمیشن بنانے کے لیے تیار نہیں، الزامات عائد کرنے کے لیے ٹی وی پہ بٹھائے ہوئے ہیں، کئی بجو بٹھائے ہوئے ہیں، بجو، اور وہ الزامات عائد کرتے ہیں بڑے بڑے منہ کھول کے، منہ پھاڑ کے۔ کچھ بیبیاں بٹھائی ہوئے، ان کو کچھ نہیں کہتا، ان کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں۔ 9 مئی 9 مئی اور 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بناؤ، جن کا بیچاروں کا دور دور تک بھی کوئی تعلق 9 مئی سے نہ ان پہ نہیں تھا، ان پہ 9 مئی کے کیسز بنائے ہوئے۔
کل میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ، محمد علی درانی صاحب نے کہا یہ 9 مئی حکومت نے کروایا، اس لیے کہ جو اس وقت ذمہ داران تھے، جن کی ڈیوٹی تھی، ان کو عہدوں سے ہٹانے کی بجائے ان کو اعزازات سے نوازا گیا۔ وزیر اعلیٰ کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا، 7 سینیٹر بنا دیا گیا، پوچھا ہی نہیں کسی کو۔ اس سے بد نیتی نظر آتی ہے ان کی، جو یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں 9 مئی 9 مئی 9 مئی۔ اگر کوئی اس پہ کمیشن بنا دیتے، کچھ شواہد عدالتوں میں پیش کرتے، سال ہو گیا لوگ جیلوں میں ہیں، چالان پیش نہیں ہو سکے، کوئی ثبوت پیش نہیں ہو سکا، تو عدالت کیا کرے گی؟ عدالت تو رہائی دے گی نا ان کو۔ عدالت کا فرض ہے کہ رہائی دے، بلکہ بہت دیر کی، جلدی، جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، جو ملوث نہیں ہیں، ان کو جلدی رہا کرنا چاہیے تھا۔ ان کا سال، بیمار آدمی، بوڑھے آدمی ابھی تک بھی کئی جیلوں میں ہیں جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں۔ تو یہ مذاق اڑوایا انہوں نے، بیانیہ بنایا، اور ابھی تو معاملات آپ کے ہاتھ میں ہیں نا سارے۔ جس دن یہ آپ کے ہاتھ سے نکلیں گے، اس دن یہ خود بولیں گے، ان کے اندر سے 9 مئی بولے گا، اور یہ بھی بولیں گے کہ ہم نے کیسے کیسے۔ تو ان سے کہتا ہوں خدا کا خوف کرو، ڈرو اس وقت سے، پاکستان کو بے حد نقصان تم پہنچا چکے ہو۔ کل بھی ایک شخص نے بجلی کے بل سے تنگ آ کے، غریب آدمی نے ٹرین کے نیچے آ کے خودکشی کی۔ اللہ کے خوف سے ڈرو۔ اب میاں لب سی کے بیٹھا، بولتا نہیں، اس کو لایا گیا جب یہ چاروں طرف سے آوازیں آنے لگ گئیں کہ میاں بولتا کیوں نہیں، تو میاں صاحب کو لا کے بٹھایا گیا ریکارڈڈ پریس کانفرنس میں، اور میاں صاحب بولے مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ اب وہی بولی بولے۔ میاں کے پاس کوئی ایک بات نہیں ہے کہ وہ بولے قوم سے، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے کہ 2 سال ہو گیا میرے بھائی کو، ہم نے بہت نقصان کر دیا ملک کا، ہم سے نہیں چل سکا، اس لیے کہ ہم جھوٹ اور جعل سازی پہ مبنی نظام بنا کے آئے ہیں، اور جھوٹ چلتا نہیں ہے، جعل سازی زیادہ دیر نہیں چلتی، ایک آدھی دفعہ آپ دھوکہ دے لیں گے کسی کو۔ ہاتھ جوڑ کے کہتے کہ ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں، اور استعفیٰ دے کے گھر جاتے ہیں۔ اور میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر 6 مہینے بعد بھی انتخاب ہو جاتے ان کے اس عمل کے بعد جو میں بتا رہا ہوں، تو یہ پہلے سے اپ ہو گئے ہوتے کہ یار انہوں نے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا ہے، اپنی غلطی تسلیم کی ہے، اپنی ناکامی تسلیم کی ہے، لوگ دوبارہ ان کی طرف دیکھتے۔ لیکن یہ جس سطح تک لے جا رہے ہیں، اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بڑے میاں نے، میرے دور میں کوئی IMF نہیں تھی، تو یہ تیرے بھائی صاحب کے پچھلے دور میں بھی بھائی صاحب منتیں کر کر کے لائے۔ آپ کا وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، اس کے بیان لوگ چلا رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے، IMF کیسے آئی؟ تو اب تو سنا ہے IMF نے بھی جواب دے دیا کہ یہ پہلی قرضوں کی قسطیں دینے کے قابل بھی نہیں ہیں، ان کو نیا قرضہ کیسے دیا جائے۔ ان کی سیاست کی معراج یہ ہے کہ یہ خان پہ الزامات لگائیں کہ ہر برا کام خان نے کیا ہے اور ہر اچھا کام جو ہے وہ ہم نے کیا ہے۔ لیکن عوام بالکل اس کے الٹ بیٹھی ہوئی۔ عوام اب جب باشعور ہو گئی اور پہچان رہے ہیں، اگر عوام آپ کے اس بیانیے کو مانتی تو 8 فروری والے دن یہ رزلٹ نہ آتا جو آپ کو بدقسمتی سے دیکھنا پڑا کہ مانسریبی میں میاں کی منجی الٹ دی انہوں نے، اور یہاں لاہور کا تخت بھی الٹا کر دیا، میاں کو چھٹی کروا دی اپنے گھر میں بھی۔ میاں صاحب سیاسی طور پہ بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ پھر کچھ مسلم لیگ کے پرجوش لوگوں نے میاں صاحب سے کہا، میاں صاحب کوئی بات نہیں، سیاست میں جیت ہار ہوتی ہے، ہمارا مشورہ مانیں تو حکومت کی طرف نہ جائیں، جوڑ دیں ہاتھ، کہیں کہ ہم حکومت نہیں لیتے، سیاست خان کو کرنے دیں حکومت، خان سے بھی معاملات سنبھل نہیں سکیں گے، 6 مہینے سال بعد پھر آپ کی باری آ جائے گی۔ لیکن میاں صاحب یہ بات کیسے مانتے؟ میاں صاحب کے اربوں کے کیس اگر میاں صاحب اقتدار چھوڑتے تو وہ کھل جاتے، اور میاں صاحب پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں اور مری ہاؤس میں ہونے کی بجائے اڈیالہ میں یا کوٹ لکھپت میں ہوتے۔ میاں صاحب کو تو کسی صورت گوارا نہیں۔ سیاسی کارکن، سیاسی لوگ، سیاسی لیڈر
जेलों से घबराते और डरते नहीं। ये 2 दफ़ा जेलों से निकल के डील करके मुल्क से भाग चुके और अब तीसरी मरतबा बेचारे किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर रहे, किसी सूरत इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हम दोबारा इस रास्ते पे जाएं। कामयाबी का रास्ता यही, जवांमर्दी का रास्ता यही। अब पूरे मुल्क में बेचैनी है। तहरीक इंसाफ जलसा करना चाहती है, इजाज़त नहीं, इजाज़त लो, फिर इजाज़त कैंसल, फिर कोर्ट के पास जाओ, कोर्ट इजाज़त दे, फिर इजाज़त कैंसल, कभी डिप्टी कमिश्नर, कभी कमिश्नर। कल जो जवान ख़त्म नबूवत के लिए निकले उन्हें किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, ना उन्होंने किसी से इजाज़त मांगी, ना उन्होंने किसी से इजाज़त ली। और आइंदा भी अगर 22 अगस्त को फ़ैसला दुरुस्त ना आया तो वो नहीं, फिर कौम पूरी फिर आएगी इस्लामाबाद, फिर उन्हें को रोक नहीं पाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ वाले भी इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि इजाज़तों से ये हमें जलसा नहीं करने देंगे। तो अंडरग्राउंड उनका यूथ विंग जो है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, वो तैयारी कर रहा है और निकलने की तैयारी कर रहा है, एहतजाज की तैयारी कर रहा है कि अगर ये इजाज़त नहीं देते, जलसा भी नहीं करने देते तो फिर वैसे मैदान में निकलो कश्तियाँ जला के। तो अगर स्टूडेंट निकल आए, और स्टूडेंट हज़ारों की तादाद में नहीं है, लाखों की तादाद में, और ये उम्र ऐसी होती है, ये गम व गुस्से में तमाम नफ़ा और नुकसान से बेनियाज होकर निकलते। यहाँ हम मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पे अक्सर देखते हैं, इनके लिए पुलिस खड़ी हुई है दोनों तरफ रुकावटें लगा के, लेकिन वो फिर निकलते हैं और वन व्हीलिंग करते हैं। कई उनके साथी जान से जाते हैं, कोई टांग तोड़वा बैठता, कोई बाजू तोड़वा बैठता, लेकिन वो डरते नहीं हैं, बाज नहीं आते, फिर निकलते हैं, फिर निकलते हैं। तो ये उम्र ऐसी है, इसमें खौफ ख़तरा हमारी उम्र के लोगों जैसा नहीं होता। तो अगर नौजवान निकल आए, और नौजवान भी लाखों की तादाद में, लोगों के पास बिजली के बिल देने के लिए नहीं हैं, और मोहतरमा पंजाब की वज़ीर आला कभी मोटरसाइकिलें तकसीम करेंगी, कभी लैपटॉप तकसीम करेंगी, चक्कर दे के, धोखा दे के नौजवानों को समझते हैं कि नौजवान हमारे साथ आ जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये जिधर जाते, इसहाक डार बलोचिस्तान ले गया कोई वज़ीर दाखिला उसको यौम पाकिस्तान पे, तो पूरा स्टेडियम चोर चोर के नारों से गूंज उठा। उस वक्त बंदा जा भी नहीं कहीं सकता, भाग भी नहीं सकता, आवाम का सामना करना पड़ता, बेशर्मी के साथ आवाम के सामने खड़े, और आवाम एक नारा लगा रही, सारा टब्बर चोर है। मरियम के सामने भी इसी तरह हुआ। जब आवाम के जज्बात को आप देख रहे हैं तो आप आवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती हाकिम रहना चाहते हैं, ज़बरदस्ती इनके सरों पर मुसल्लत रहना चाहते हैं। आवाम को रिलीफ दें। अगर नवाज शरीफ सियासतदान होता, सियासत करता, तो आते ही ऐलान करता कि तमाम सियासी कैदी रिहा कर रहा हूँ, और बैठ के मुज़ाकरात की मेज़ पे बात करता। आज मुल्क का नक्शा कुछ और होता। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को, सियासतदानों को मिल बैठ के मामला तय करने की तौफीक अता फरमाए।